بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسم اعظم کے متعلق پوچھا گیا۔ اسم اعظم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جو ہمارے ہاں ایک تسلسل قائم ہے۔ جی آپ کے نام کے عدد لیں گے تو پھر وہ عدد کسی اور اسماء الہیہ جو صفات الہیہ کے نام ہیں ان کے ساتھ جوڑیں گے اور پھر ایکول کریں گے اور پھر کہیں گے یہ آپ کا اسم اعظم ہے۔ غلط بات ہے، بالکل مطلقاً غلط ہے۔ اسم اعظم ہے کیا؟ سب سے پہلے اس کو کھولیے۔ اسم کہتے ہیں نام کو، اعظم کہتے ہیں بڑا۔ اسم اعظم بہت بڑا نام۔ اب سوچئے، یہ ترجمہ میں نے کر دیا، اب آپ سوچئے اسم اعظم کس کو کہیں گے؟ اسم اعظم اللہ کا نام ہے، کیونکہ سب سے بڑا وہی نام ہے۔ اللہ اکبر، یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ بذات خود اسم اعظم ہے۔ اب آپ یہ کہیں جی اسم اعظم سے ہم اس کو قابو کر لیں گے، یا اس کے ذریعے ہم فائدے حاصل کر لیں گے، یا اس کے ذریعے ہم یہ کر لیں گے، یہ باتیں میں نہیں سمجھوں گا کہ اس کے سب سے بڑا فائدہ یہی ہے اسم اعظم کا کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ دوزخ سے دور ہیں، جنت کے قریب ہیں۔ کیا یہ چھوٹی سی بات ہے؟ یعنی اللہ اکبر کہہ کر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، آپ یہ کہہ کر ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ میں کسی کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاؤں گا، اپنی جبین نہیں جھکاؤں گا، اپنی کمر نہیں جھکاؤں گا، دو زانو اور چار زانو اور کر قیام کی شکل یا سجدے کی شکل اختیار نہیں کروں گا۔ کسی بت کو یا کسی اور غیر اللہ کو میں اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ یہی اسم اعظم ہے، یہی آپ کی تقدیر کو بدل رہا ہے، یہی آپ کی سوچ کو بدل رہا ہے، یہی آپ کے شعور کو بدل رہا ہے، یہی آپ کے فہم کو بدل رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا آپ نے اسم اعظم لینا ہے؟ کہ آپ اللہ والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ایک کہنے والے ہیں، اللہ کی صمدیت کو بیان کرنے والے ہیں، اس کی احدیت کو بیان کرنے والے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اور اس کے برابری کوئی کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اور اسم اعظم کیا ہوگا؟ اب آپ یہ سمجھیں کہ اسم اعظم سے آپ چلے کاٹیں گے، اسم اعظم سے آپ یہ کریں، نہیں بھائی نہیں۔ زندگی کو اپنے نارمل لائف میں لے کر آئیں، ان جو شارٹ کٹ کے راستے ہیں ان سے نکلیں۔ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے دکھائے ہیں وہ سارے راستے پریکٹیکل ہیں۔ انبیاء نے تمام راستے پریکٹیکل دکھائے ہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اگر اسلام شارٹ کٹ میں ہوتا یا پھونکوں میں ہوتا تو بس کسی کو پھونک مار کر مسلمان کر دینا یہ کافی تھا۔ پورا ہندوستان، اس کے اندر تقریباً 2 پاکستان موجود ہیں، 2 پاکستان جیسی آبادی وہاں پر موجود ہے، کئیوں نے تو 5 بھی کہا ہے، لیکن میں صرف یہی کہوں گا کہ 2 پاکستان جیسی آبادی موجود ہے کہ اگر ہمارے ہاں 20 کروڑ 40 کروڑ وہاں موجود ہیں تو 40 کروڑ میں سے 1 کروڑ ہی پھونکوں والے اگر ہوں تو پھونکے مار کر ساتھ والی ہندو بستیوں کو مسلمان نہ کر چکے ہوتے۔ لیکن کوئی ایسا کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت بے، نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہ عمل سے سارا کام ہوگا، تو جد و جہد سے سارا کام ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے دوران جد و جہد کا ایک ایسا نمونہ قائم کر دیا کہ آج جو اقوام مغرب ہے وہ اس حکمت عملی کو پڑھ کر اشش کر اٹھتی ہے۔ لیکن ایسے سپوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جن کی ثابت قدمی کی مثالیں آج بھی کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ ایسی بے مثال ثابت قدمی کا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ پھر جب وہ مدینہ کی آبادی میں آتے ہیں تو کس انداز سے وہ جنگ لڑتے ہیں، اور کن لوگوں کے ساتھ لڑتے ہیں، اور کن اصولوں پر اور کن قواعد اور ضوابط پر لڑتے ہیں، یہ کوئی معمولی سی باتیں ہیں؟ اگر پھونکوں سے ہی کام ہوتا اور اسم اعظم سے ہی کام ہوتا تو زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود سرکار موجود ہیں اور اسم اعظم ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب ملائکہ آسمان سے اتر رہے ہیں۔ میں آج بھی جب مدینہ المنورہ کے اندر جاتا ہوں، مکہ میں جاتا ہوں، اور وہاں جو مختلف بدر کے مقام پر جاتا ہوں تو ایک تصور میرا جو ہے وہ بالکل قائم اور دائم رہتا ہے کہ یہ وہ پلیس ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر براہ راست فرشتوں کا نزول ہوتا تھا۔ باقی کے بارے میں بھی تو فرشتے آتے ہیں، میں اس میں نہیں دوسری رائے دوں گا، فرشتے آتے ہیں، لیکن اس پلیس کے متعلق تو واضح طور پر قرآن میں موجود ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا تھا۔
اور اب کیا؟ اب بھی فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، بیت اللہ کے اوپر بھی فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور مدینہ المنورہ، ریاض الجنہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نزول ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ پلیس ہے، اتنی مقدس اور اتنی متبرک پلیس ہے، جہاں سے ہم کچھ نہ کچھ خیرات لے کر آتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے بڑھ کر اسم اعظم کیا ہوگا؟ تو اسم اعظم یہ جو چلوں کی شکل میں آپ کہیں گے تو وہ نہیں ہے۔ اسم اعظم سے مراد اللہ کا نام ہے، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ کا نام بہت ہی بڑا ہے۔ اس سے بڑا کائنات میں کسی کا نام نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔